السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں جس ہستی دا تذکرہ توڑے سامنے کرنا چاہنا وہ ہستی
جدا عدل بے مثال ہے اور جو ہستی بڑی با کمال ہے، وہ مراد رسول، مراد نبی ہے اور داماد علی ہے۔ اہل ایمان واسطے نرم ہے اور کفار واسطے بڑے گرم نے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا سلسلہ نسب 8 واسطیاں تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ملدا ہے۔ جنہ دی والدہ ابو جال دی چچا زاد بہن ہے۔ اس طرح رشتے دے اندر ابو جال سیدنا عمر دے ماموں بھی لگ دے نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک بھی اعزاز ہے کہ آپ اسلام دی آمد تو قبل کفار دے قریش مکہ دے سفیر بھی بنیا کرتے سن، کیونکہ آپ دا خاندان بنو عدی مکے دا بڑا معزز خاندان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت تو 27 سال قبل مکے دے اندر پیدا ہوئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تو 13 سال بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت ہوئی، اور ابتدائے اسلام دے اندر کہ جدوں تقریباً 40 بندے مسلمان ہوئے سن، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدائے دور دے اندر اسلام قبول کر چکے سن۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ پاک نے اسلام دے اندر ایک خاص اعزاز عطا کیتا ہے جو شاید اور کسے مسلمان دے حصے اندر نہیں آیا، جو صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اعزاز ہے کہ دین اسلام دے بہت سارے اہم مسائل اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے اور رائے تو بعد دین اسلام دا حصہ بنے نے۔ یعنی آپ نے جو رائے دیتی ہے، جو مشورہ دیتا ہے، اللہ پاک نے آسمانہ تو قبول کر کے قرآن بنا دیتا ہے اور دین اسلام دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی تے نہیں، لیکن اس امت دے الہامی شخص نے، اس امت دے اندر او ہستی نے کہ جنہ دی زبان دے اتے اور دل تے اللہ نے حق جاری کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم ہستی نے کہ جنہ دے ایمان دی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ ان کوئی کیویں شک کرے جو حضرت عمر دے ایمان سے شک کرے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا، رسالت دا، وحی دا انکار کرے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے۔
سیدنا عمر دے دین دی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم دی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے. وہ عظیم الشان ہستی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک نے جنہ دا شمار کنہ لوگاں اندر کیتا ہے، جنہ بارے اللہ پاک نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹھے جا رہے نے تے انداز کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے. حضرت عمر دا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ وچے، نبی پاک نے حضرت عمر دا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے تے کٹھے چل دے جا رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا عمر تینوں میرے نال کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے محبوب جی مینوں تواڈے نال اپنی جان تو علاوہ ہر شے تو بڑھ کے محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں جے اپنی جان تو بڑھ کے نہیں تے ایمان مکمل نہیں. انی دیر تک بندہ کامل مومن نہیں بندا جنی دیر تک اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہ کرے. تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماندے نے اے محبوب جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اوہ ایک کوئی حدیث ہے اور اگلے جملے نے کئی کالے دل والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دشمنی رکھن والے اور دل دے اندر سیدنا عمر دا بغض رکھن والے اینی حدیث پڑھ کے اپنیاں مجلساں دے اندر سناندے نے. حدیث دے اگلے الفاظ ذرا توجہ نال سیدنا عمر عرض کر دے نے محبوب جی مینوں اپنی جان تو ود کے سارے جہان تو ود کے تواڈے نال محبت ہے. سونیا اپنی جان کی شے سارے جہان تو بھی ود کے تے اپنی جان تو بھی ود کے تواڈے نال محبت ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی نبی پاک نے فرمایا عمر ہن تو پکا مومن ہے. حضرت عمر دے ایمان دی گواہی نبی پاک نے دیتی ہے. اس صحیح البخاری دی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن خواب ویکھی، خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے سامنے دودھ پیش کیتا گیا، میں دودھ پیتا رج کے پیتا سیر ہو کے پیتا. نبی پاک نے فرمایا پھر میں دودھ دا پیالہ جناب عمر نو پکڑا دیتا تے حضرت عمر نے بھی رج کے دودھ پیتا. صحابہ کرام عرض کرتے نے محبوب جی یہ دی طویل کی ہے. نبی پاک نے فرمایا اے دے تو مراد علم ہے. حضرت عمر دے علم دی گواہی کنے دیتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو کسے کالج یونیورسٹی کسے ادارے دی سند دی ضرورت نہیں. حضرت عمر دے علم دی سند اور ڈگری کنے دیتی ہے؟
ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جدے علم دی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین، انہوں ہور کسے دی ڈگری یا سند دی لوڑ کوئی نہیں۔ سننا تیانل ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری ہے، میں خواب اندر ویکھیا میرے سامنے کچھ لوگ آئے، انہاں قمیضاں پہنیاں نے، کسے دی قمیض سینے تک، کسے دی قمیض پیٹ تک، اس طرح مختلف لوگ آئے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میں عمر نو ویکھیا، او دی قمیض اتنی لمبی ہے، عمر تریا جاندا ہے تے قمیض پیچھے کسیڑ دی جاندی ہے، اینی لمبی قمیض۔ صحابہ کرام عرض کردے نے محبوب جی اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایدے تو مراد عمر دا دین ہے، عمر آپ دنیا تو چلا بھی جائے گا پر او دے نشانات پھر بھی پچھے رہن گے۔ اے عمر دے دین دی گواہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل پہلیاں قوماں دے اندر کئی بندے ایسے ہوندے سی جڑے نبی نہیں سی ہوندے پر فرشتے انہاں نال کلام کردے سن، الہامی بندے ہوندے سن۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت دا الہامی بندہ، میری امت دا محدث جناب عمر ہے، نبی نہیں پر اس امت دا الہامی آدمی ہے۔ نبی کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی پاک تو بعد نبی ہونا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کی تھی، یہ جامع ترمذی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت دے اندر او کوالٹیاں صلاحیتاں موجود نے، او صفات موجود نے جو نبوت واسطے درکار ہوندیاں نے، لیکن نبی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اتنے بڑے الہامی آدمی نے سیدنا عمر گل زمین تے کر دینے، اللہ پاک حضرت عمر دی گل نو قرآن بنا کے نبی پاک تے نازل کر دیندے نے۔ پھر رائے اور مشورہ بھی کوئی عام نہیں، او مشورے نے جو دین اسلام دے اہم مسائل نے۔ صحیح البخاری ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے محبوب جی میرا دل کردہ ہے تسی بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے نماز پڑھو، نفل پڑھو جو کہ ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ہے۔ میرا دل کردہ ہے بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے نفل پڑھے جان۔ حضرت عمر نے زمین تے رائے دیتی ہے، نبی پاک نو مشورہ دیتا ہے، اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب جی مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو، نماز پڑھن دی جگہ بنا لو۔ عمر دا مشورہ ہے، اللہ پاک نے اینو دین اسلام دا اہم رکن بنا دیتا ہے۔ جیڑا بندہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا، جدوں بیت اللہ دا طواف کرے گا، طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنا لازم ہے۔ اللہ نے انہوں عبادت دا حصہ بنا دیتا ہے۔ ویکھیا جے مقام ابراہیم؟ کئیاں بچاریاں نہیں ویکھیا،
اللہ سب نو بخا دے اللہ سب نو مقام ابراہیم تے نفل پڑھن دی سعادت نصیب فرما سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے تے حج عمرے دا حصہ بن گئے آئے سنت آنال ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے محبوب جی یدخلو علیک البرو والفاجرو صحیح البخاری دی حدیث تہاڈی مجلس دے اندر تہاڈے ڈیرے تے تہاڈی رہائش تے تہانوں ملن واسطے کئی لوگ آندے نے چنگے بھی آندے نے برے بھی آندے نے نیک بھی آندے نے برے بھی آندے نے ہر طرح دے لوگ آندے نے مومن بھی آندے نے منافق بھی آندے نے مشرک بھی آندے نے تہانوں ملن واسطے ہر طرح دے لوگ آندے نے تے تہاڈیاں بیویاں ازواج مطہرات ساڈیاں ماواں امہات المومنین انہاں نو حکم دے دیو کہ او پردہ کریا کرن تہاڈے کول ون سونے لوگ ہوندے نے پردے دے حکام کوئی نہیں سن نازل ہوئے انہاں پردہ کوئی نہیں کیتا ہوندا لوگ تہاڈیاں ازواج مطہرات دے چہرے ویکھن عمر دی غیرت گوارا نہیں کردی انہوں حکم دیو پردہ کریا کرن ایک واقعہ ہور ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر کسے کم واسطے گئیاں حاجت واسطے بازار اندر جا رہیاں سن کسے بندے نے پریشان کیتا کسے خبیث نے منافق نے بے ایمان نے پریشان کیتا انہوں روکیا گیا کہ ام المومنین کہنے لگا میں سمجھا کرے کو لونڈی جا رہی ہے حضرت عمر کہنے لگے محبوب جی میری غیرت گوارا نہیں کر دی اپنی ازواج مطہرات نو کہہ دیو پردہ کریا کرن حضرت عمر نے زمین تے نبی پاک نو مشورہ دیتا ہے اللہ نے آسمان تو ایتا نازل کر دیتیاں نے اللہ پاک نے فرمایا کل المؤمناتی یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن